ایپیسوڈ 178۔ کچھ دیر میں عبداللہ کا آدمی آ گیا تھا۔ میں نے شاہین کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ کچھ ہچکچائی تھی لیکن پھر میرے کہنے پر چلی گئی۔ ابھی اسے ہمارے پاس آئے پورا ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ہم پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ یہ اعتماد ہی تھا، ورنہ وہ میرے کہنے پر ایک اجنبی کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوتی۔ بیتو اور ایاز مرشد کے آدمیوں کے ساتھ مصروف تھے اور بعض اوقات ان کی مصروفیت کی آوازیں کمرے سے باہر بھی سنائی دیتی تھی۔ میں نے سفیر سے کہا، چل یار کہیں سے کچھ کھانے کو لے کر آتے ہیں۔ وسیم نے فریاد کی، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ یار کسی کو تو یہاں ہونا چاہیے نا۔ بھائی ایاز ہے، بیتو ہے اور صابر بھی تو ہے۔ صابر سو رہا ہے، وہ کل رات سے جاگا ہوا تھا۔ سفیر نے اسے آگاہ کیا، شہلہ کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ اگرچہ وہ کمرے میں بند ہے لیکن اس جیسی عورت سے کچھ بعید نہیں، وہ فرار کی کوشش کر سکتی ہے۔ میں نے اسے کل تک کی مہلت دی ہے۔ مجبوراً وسیم رکنے کو تیار ہو گیا تھا۔ میں اور سفیر باہر نکلے۔ احتیاطاً ہم نے کچھ اسلحہ ساتھ رکھ لیا تھا کیونکہ اب دشمن سے واسطہ معمول کی بات بن چکی تھی، بلکہ اب دشمن سے سامنا نہ ہو تو حیرت ہوتی تھی۔ دشمن نہ ملتے تو دشمن جیسے کچھ لوگ مل جاتے تھے، جیسا کہ شاہین کے کیس میں ہوا تھا۔ بہرحال شدت کی سردی اور ہلکی سی دھند میں امکان کم تھا کہ ہمارا واسطہ دشمنوں سے پڑتا۔ ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے سفیر سے پوچھا، کل کیا رہا؟ وہ خوش نظر آنے لگا۔ میرے رک جانے سے مونا خوش تھی۔ واقعی یار ان عورتوں کو ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سادیہ تو دیکھنے والی ہو رہی تھی، تو نے بڑی نیکی کا کام کیا۔ ہم اسلام آباد پہنچے تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس بینک کا معائنہ کر لیا جائے جہاں پروفیسر نفیس کا لاکر موجود تھا۔ یہ بینک اسلام آباد میں ہی تھا۔ میں نے سفیر سے کہا تو وہ مان گیا اور مجھے خبردار کیا، لیکن صرف معائنہ کرنا ہے، کوئی پنگا نہیں لینا۔ میں پنگا نہیں لیتا، پنگا خود مجھے لے لیتا ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ بینک کی طرف موڑتے ہوئے کہا، یہ کمرشل ایریا تھا لیکن رات ہوتے ہی محاورے کے مطابق یہاں الو بولنے لگتے تھے۔ اس بینک کے ساتھ اے ٹی ایم بھی تھا۔ اس زمانے میں اے ٹی ایم بینک کی عمارت سے باہر ہوتے تھے، یا اگر عمارت میں ہوتے تب بھی ان کا مشین والا حصہ باہر ہوتا تھا۔ یہ بھی کچھ اسی قسم کا اے ٹی ایم تھا۔ میں نے سفیر سے کہا، میں رقم نکالنے کے لیے جا رہا ہوں، تم ذرا اندر سے جائزہ لیتے رہو۔ میں اترا اور اے ٹی ایم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ایک گارڈ بینک کے بند دروازے کے سامنے موجود تھا۔ میں نے مشین میں کارڈ ڈالا اور رقم نکالنے لگا۔ مجھے رقم کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف بینک کی عمارت کو پاس سے دیکھنا چاہتا تھا۔ رقم نکال کر میں نے گارڈ سے ہاتھ ملایا اور کہا، اگر اے ٹی ایم کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جائے تو آدمی کس سے بات کرے؟ کیسا مسئلہ صاحب؟ جیسے رقم نہ نکلے تو؟ ادھر بینک میں ایک رات کا آدمی ہوتا ہے، وہ مسئلہ دیکھتا ہے۔ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ میں یہاں پاس ہی رہتا ہوں، اس لیے اکثر اس اے ٹی ایم سے رقم نکلواتا ہوں۔ میں نے کہا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک بڑی کار آ کر ہماری جیپ کے پیچھے رکی۔ خوش قسمتی سے میں بینک کے سامنے رکھے ایک بڑے آرائشی گملے کے پیچھے تھا جس میں بڑا سا پودا لگا تھا، کیونکہ کار سے اترنے والا شخص فاضلی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج شاید کسی دشمن سے سامنا نہ ہو، لیکن میری قسمت میں لکھا تھا میں جہاں جاؤں وہاں اپنی جان کے کسی نہ کسی کا حق کو سامنے پاؤں۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں آیا ہے، لیکن اس نے خود ہی اندیشے کی تردید کر دی۔ اس نے کار کے اندر کسی سے کہا، ٹھیک ہے حرامزادی، پہلے تیرا معاوضہ تیرے منہ پہ مارتا ہوں۔ فاضلی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سخت مشتعل ہے۔ اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور اے ٹی ایم کی طرف آیا۔ وہ گملے کے ایک طرف سے گزرا اور میں دوسری طرف سے سڑک کی طرف آ گیا۔ میں نے کار سے چہرہ مخالف سمت میں رکھا تھا، ممکن ہے وہاں بھی کوئی میرا چہرہ شناس موجود ہو جو قیامت کی نظر رکھتا ہو، اتنی کم روشنی اور دھند میں بھی مجھے پہچان جائے۔ حالانکہ کار کے شیشے بھی تاریک تھے، یہ ایک بڑے سائز کی لیکن پرانے ماڈل کی کار تھی۔ میں جیپ میں گھسا اور سفیر سے بولا، تو نے دیکھا اس حرامی کو؟ بند شیشوں کے پیچھے اسے فاضلی کی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے فاضلی کے بارے میں بتایا تو وہ فکر مند ہو گیا۔ شہباز چل نکل یہاں سے، اس سے پہلے کہ یہ تجھے دیکھ لے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے یار؟ میں نے جیپ اسٹارٹ کی۔ جب ایک دشمن سامنے آ ہی گیا ہے تو ذرا دیکھتے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ کار میں کوئی خاتون ہے جس کی ولدیت پر فاضلی نے شک کیا ہے اور اس کا معاوضہ پیشگی دینے کا اعلان کیا ہے۔ غالباً اسی لیے وہ اے ٹی ایم کی طرف گیا ہے۔ فاضلی کی بات سے تو یہ ظاہر تھا کہ اس کی کار میں کوئی کال گھل قسم کی چیز تھی، لیکن وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا اور کس کے لیے؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ فاضلی میرے سامنے تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے اٹھا لوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ فاضلی اجرت میں واپس آیا۔ وہ کار میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کار آگے بڑھ گئی۔ جب وہ اتنی آگے نکل گئی کہ اس کی عقبی سرخ روشنیاں بھی مدھم پڑ گئی تو میں نے جیپ آگے بڑھا دی۔ دھند کی وجہ سے کار بمشکل نظر آ رہی تھی۔ سفیر مجھ سے متفق نہیں تھا۔ دیکھ بھائی، یہ حرامی پہلے بھی تیرے ساتھ ایک کھیل کھیل چکا ہے، جب تیرے ساتھ ساتھ مرحومہ زرین بھی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ اب بھی اس طرح تجھے پیچھے لگا کر لے جا رہا ہے۔ سفیر کی بات قابل غور تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس بار معاملہ مختلف ہے۔ نہیں یار، وہ چکر دوسرا تھا۔ پھر وہ میری پوری طرح نگرانی کر رہے تھے اور میری بدقسمتی کے ان سے بچنے کے چکر میں ڈاکٹر توفیق جیسے ننگے انسانیت کے ہتھے چڑھ گئے تھے ہم۔ او بھائی، یہ بھی ان کی کوئی چال ہو سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں اور واپسی کا راستہ بھی باقی نہ رہے۔ حوصلہ رکھ یار، دشمن اتنا خطرناک یا عقل مند نہیں ہوتا جتنا ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔
لیکن دشمن کو بے وقوف یا کمتر سمجھنا بھی تو بے وقوفی ہوتی ہے. سفیر بننا گیا. تو اسلحہ تیار کر تاکہ ضرورت پڑے تو ہم فوری طور پر اسے استعمال کر سکیں. میں نے اپنا پستول چیک کرتے ہوئے کہا. عقبی سیٹ کے نیچے پائیدان میں کپڑے میں لپٹی 2 چھوٹی خودکار رائفلیں تھیں. یہ سنگل موڈ پر فائر کرنے کے ساتھ ساتھ 3 گولیوں کا برسٹ بھی مارتی تھی. سفیر نے سمجھ لیا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور ابھی اس کی بات نہیں سنوں گا. بادرِ ناخواستہ اس نے رائفل نکال لی. پستول اس کے پاس پہلے بھی تھا. فاضلی والی کار ہم سے کوئی 100 گز آگے جا رہی تھی. اسلام آباد کی سڑکوں پر روشنیاں تیز تھیں. اگر میں جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر دیتا تب بھی امکان تھا کہ وہ جیپ دیکھ لیتے اور اس صورت میں مشکوک ہو جاتے، کیونکہ رات اور دھند میں کوئی ہیڈ لائٹ بند کر کے ڈرائیو نہیں کرتا. اس لیے ہیڈ لائٹس روشن رکھنا میری مجبوری تھی. کچھ دیر میں کار اسلام آباد کے کم آباد سیکٹر کی طرف مڑ گئی. یہاں سرکاری افسران، سیاستدانوں، ججوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے. اس وقت یہاں آبادی کم تھی. سڑکیں پختہ تھی لیکن اسٹریٹ لائٹس کم تھیں. کوٹیاں دور دور بنی تھی. میں نے جیپ کی رفتار سست کر دی اور متوازی سڑکوں سے گزرنے لگا، یعنی دوسری سڑک سے کار پر نظر رکھنے لگا. سفیر نے خبردار کیا. آگے کہیں راستہ بند ہوگا تو یہ نکل جائیں گے. اس علاقے میں کہیں ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. میں نے جواب دیا. فاضلی والی کار برابر سڑک سے گزر رہی تھی. اس کی روشنیاں میری رہنمائی کر رہی تھی. پھر ایک کوٹی کے عقب سے گزر کر میں آگے نکلا تو خلاف توقع کار نظر نہ آئی اور نہ اس طرف روشنیاں دکھائی دی. میرا خیال ہے وہ اس کوٹی میں چلی گئی. سفیر نے اس کوٹی کی طرف اشارہ کیا جس کا منہ دوسری سڑک کی طرف تھا اور پشت اس سڑک کی طرف تھی جس پر ہم تھے. درمیان میں ایک پلاٹ بھی نظر آ رہا تھا. سفیر ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ اس کوٹی سے آگے وہ کار نہیں آئی تھی. واپسی کی سڑک دور تک صاف نظر آ رہی تھی. اگر وہ پلٹ جاتی تب بھی دکھائی دیتی. میں نے اس سے کہا چیک کرنا ہوگا. پر کیسے چیک کرو گے؟ اس کی ساکھ دیکھ رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قلعہ ہو. واقعی کوٹھی کی ساکھ قلعہ نما تھی. اس کی 4 دیواری 10-12 فٹ اونچی تھی اور پھر اس پر 3 فٹ کی دوہری خاردار تار لگی تھی. 10-10 فٹ کے فاصلے سے پول تھے جن پر تیز روشنی والے بلب روشن تھے. ان سے احاطہ اور باہر کا حصہ یکساں طور پر روشن رہتے تھے. یہ انتظامات ظاہر کر رہے تھے کہ کوٹھی میں کوئی اہم شخصیت ہے. میرے اور سفیر کے ذہن میں ایک ہی نام آیا. میں نے کہا کہیں یہاں مرشد تو نہیں ہے؟ سفیر نے میری بات مکمل کر دی لیکن میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا. مرشد قلعہ نما مرشد ہاؤس میں زیادہ محفوظ ہے. اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے بھائی. فارسی ضرورت کا سامان لے کر آیا ہے. لیکن یار مرشد کو عورتوں کی کمی نہیں ہے. بھائی کس دنیا میں ہو جو شخص ایک عورت پر گزارا کرنا نہیں جانتا اس کا گزارا ساری دنیا کی عورتوں سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات امن کی نہیں نیت کی ہے. اب یہ ہر شخص کی استعداد پر ہے کہ وہ آوارگی میں کہاں تک جا سکتا ہے. اس کا پتہ چل جائے گا. سفیر نے پوچھا وہ کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں. میں نے موبائل نکالا اور عبداللہ سے رابطہ کیا. شہباز بات کر رہا ہوں. حکم فرمائے جناب. ایک کوٹھی ہے. میں نے کہا اور عبداللہ کو اس کا ممکنہ پتہ سمجھایا. میں چاہتا ہوں اس کی مکمل نگرانی کی جائے اور اس سے جو شخص نکلے اس کا تعاقب کیا جائے. سمجھ گیا. کیا آپ خود وہاں موجود ہیں؟ ہاں. تو بس میں آ رہا ہوں. میں نے کال کاٹ کر وسیم کو کال کی اور اسے صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا. میرا خیال ہے ہمیں مرشد یا اس کے کسی اہم آدمی کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے. مرشد کا تو مشکل ہے. وسیم نے کہا وہ اس معاملے میں میرا ہم خیال تھا لیکن یہ ممکن ہے کہ نادر یا مرشد کے خاندان کا کوئی اور اہم فرد ہو. واقعی ایسا بالکل ممکن ہے. کم سے کم کوٹھی کے حفاظتی انتظامات سے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی اہم شخصیت ہے. شہباز صاحب پاکستان واپسی کے بعد سے میں غور کرتا رہا ہوں کہ ہمیں دشمن کو کس طرح اس حد تک مجبور کر دینا چاہیے کہ وہ امن کی طرف آنے پر راضی ہو جائے. میں نے ایک پلان بنایا ہے. ہمیں دشمن کے خلاف الرٹ اپ کام کرنے کے بجائے ایک باقاعدہ پلان کے تحت کام کرنا چاہیے. ہمیں تربیت یافتہ افراد اور جدید آلات کی مدد سے ایک مرکزی کمانڈ سینٹر بنانا چاہیے. آپ آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم آتے ہیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا. عبداللہ اپنے آدمیوں اور ضروری سامان کے ساتھ آدھے گھنٹے میں آ گیا تھا. میں نے اسے کوٹھی دکھائی اور تمام معلومات فراہم کی. فاضلی کے بارے میں سن کر وہ پرجوش ہو گیا. کیوں نہ فاضلی کو اٹھا لیا جائے. یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اسے اٹھانے میں کوئی ہنگامہ نہ ہو. نہیں ہوگا. شہباز صاحب اس معاملے میں مجھے وسیم صاحب کی مدد درکار ہے. وہ بہت تجربے کار آدمی ہے. انہوں نے کل بھی مجھے بہت کچھ بتایا ہے. ہاں ایک زمانے میں اس کا گروپ تھا جس میں بہترین لڑاکے تھے. وہ سب میری وجہ سے ختم ہو گیا اور اب وہ اکیلا میرا ساتھ دے رہا ہے. ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہیں. عبداللہ نے کہا لیکن اب میرے لیے دوسری چیزوں کے ساتھ اپنے آدمیوں کو دیکھنا مشکل ہو رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں تم پر واقعی بوجھ ہے. تم ہر طرح کے انتظامات بھی دیکھتے ہو اور پھر تمہیں اپنے آدمیوں کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ فل ٹائم کام ہے. تو بس آپ وسیم صاحب سے درخواست کریں کہ وہ یہ کام سنبھال لیں اور میرے پاس موجود تمام کے تمام آدمی ان کے انڈر میں ہوں گے. وہ تجربے کار آدمی ہے. ایک باقاعدہ سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے کارروائیوں میں آسانی ہوگی. مجھے حیرت ہوئی. ابھی چند لمحے پہلے وسیم نے مجھ سے یہ بات کی تھی اور اب عبداللہ بھی یہی کہہ رہا تھا. میں اسے کہتا ہوں مجھے یقین ہے وہ خوشی سے راضی ہو جائے گا.
عبداللہ نے دبی زبان میں کہا، لیکن آپ یا کوئی اور یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہا ہوں. آپ حکم دیں تو میں سب کرنے کو تیار ہوں. میں نے اس کا شانہ تھپکا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے لیے وسیم اور سفیر کی طرح ہو. ہم سب ایک جان ہیں، کوئی کسی سے الگ نہیں ہے. لیکن اگر تم یہ بات مجھ سے کہنے کے بجائے وسیم سے کہتے تو وہ بخوشی تمہاری بات مان لیتا، اور تمہیں سن کر حیرت ہوگی. ابھی تمہارے آنے سے پہلے وسیم سے میری بات ہوئی ہے تو اس نے بھی یہی بات کی ہے. عبداللہ خوش ہو گیا. مجھے یقین ہے اب کام بہت بہتر انداز میں ہوگا، کیونکہ وسیم صاحب اس فیلڈ کے ماہر ہیں. میرے پاس موجود ہر فرد اور تمام وسائل ان کے لیے حاضر ہیں. میں نے عبداللہ کو کوٹھی دکھائی. اس کوٹھی کی نگرانی اس طرح کرنی ہے کہ اندر موجود افراد کو شک نہ ہو. میرے آدمی یہ کام کر لیں گے. اس کے ساتھ 3 آدمی تھے، ان میں سے 2 کے پاس بائکس تھیں، یعنی ان کو کسی کا تعاقب کرنا پڑتا تو یہ اس کے لیے تھی. میں اور سفیر واپس روانہ ہو گئے. راستے میں ایک ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروایا. بیتو کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کچھ باربیکیو لیا اور آدھے گھنٹے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے. لنچ کی خاصی دیر ہو گئی تھی اور سب کا بھوک سے برا حال تھا، اس لیے سب نے پہلے کھانا کھایا. بیتو جا کر شہلا کو بھی کھانا دے آیا تھا. وہ کئی بار کھانے کے لیے شور کر چکی تھی اور اس نے ڈبل روٹی جیسی کوئی چیز کھانے سے انکار کر دیا تھا. کھانے کے بعد میں نے وسیم کو عبداللہ کی درخواست کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا. میں بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بیٹھے بیٹھے زنگ لگ رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے اپنے پرانے روپ میں آ جانا چاہیے. اس طرح میں درست طور پر آپ کے کام آ سکوں گا. میرا بھی یہی خیال ہے. اب ہمیں کام بانٹ لینے چاہیے، اس طرح ہم تمام سمتوں پر توجہ دے سکیں گے. میں نے عبداللہ کا کام دیکھا ہے. وہ محنتی اور مخلص ہے، لیکن اسے لڑنے والے لوگوں سے کام لینا نہیں آتا اور وہ نہ ان کی تربیت کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اس نے تم سے کہا ہے. اب یہ اتفاق ہے کہ تم نے ذرا دیر پہلے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے کاز کے لیے سوچ رہے ہیں، اور جب سب مخلص ہوں تو سب کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کمانڈ سینٹر بنانا ہوگا. میرا خیال ہے اس بارے میں تم عبداللہ سے بات کرو. اس نے اپنے تمام آدمی اور وسائل تمہارے ماتحت دینے کو کہا ہے. میں نے کہا اور وسیم کو اس کوٹھی کے بارے میں بتایا جس میں فاضلی کسی کال گرل کو لے کر گیا تھا. تم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ کوٹھی میں ہے کون. جب یہ معلوم ہو جائے تو ہم اپنا اگلا لاہ عمل طے کر سکتے ہیں. میں بھی سے اس کام کو دیکھتا ہوں. وسیم نے سر ہلایا. میں نے مرشد جیسے دشمن سے نمٹنے کے لیے جو پلان بنایا ہے اس میں سب سے پہلے تربیت یافتہ بااعتماد افراد کا گروپ تیار کرنا ہے جو لڑنے اور مرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. ان کی مدد سے دشمن کے اہم افراد اور ٹھکانوں کا پتہ چلانا اور ان کو تباہ کرنا شامل ہے. یہ تمام کام ایک کمانڈ سینٹر کے تحت ہوں گے. اس طرح ہم مرشد جیسے بڑے دشمن کے گرد گھیرا تنگ کرتے جائیں گے اور بالآخر اس سے چھٹکارا پا لیں گے یا کسی طرح اسے مجبور کر دیں گے. اچھا پلان ہے، اب اس پر عمل کرنا ہوگا. سفیر بولا. میں عمل کے لیے تیار ہوں. وسیم کھڑا ہو گیا. بس تو تم روانہ ہو جاؤ. میں نے اسے جیپ کی چابی دے دی اور ATM کارڈ بھی دیا. وسیم روانہ ہو گیا. میرے ساتھی خود حرکت میں آ رہے تھے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ذمہ داریاں لینا شروع کر دی تھی. میں اکیلا عبداللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اتنے سارے کام نہیں نمٹا سکتا تھا. اب رفتہ رفتہ کاموں میں آسانی آ رہی تھی کیونکہ سب نے ذمہ داریاں بانٹ لی تھی. ایاز اور بیتو نے مرشد کے آدمیوں سے تفتیش کی تھی اور مجھے اس کے نتائج بتانے کے لیے بے چین تھے. ایاز نے بولا، جناب یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، لیکن جمیل نے ایک کام کی بات اگلی ہے. پچھلے دنوں ایک معروف صحافی خاتون راہیلہ کا مرڈر ہوا تھا. پولیس نے تفتیش کے بعد اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا اور اس پر ابھی کیس چل رہا ہے. لیکن جمیل کا کہنا ہے کہ جس دن راہیلہ کی لاش ملی اس سے ایک دن پہلے وہ مرشد ہاؤس میں دکھائی دی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق راہیلہ کو کئی افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور پھر بے رحمی سے گلا دبا کر قتل کر دیا تھا. کیونکہ معاملہ خاتون صحافی کا تھا اس لیے IG نے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی اور اس نے شواہد کی بنیاد پر اس کے شوہر اختر ملک کو گرفتار کر لیا. لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. یہ کام کی بات تھی اور اسے مرشد کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا. میں نے غور کیا اور ایاز سے پوچھا، کیا اختر ملک نے اپنی بیوی کے حوالے سے مرشد کا نام لیا ہے؟ نہیں، اس نے مرشد کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اس نے اقبال جرم سے انکار کرتے ہوئے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے قاتلوں سے لا علم ہے. راہیلہ کس نوعیت کی صحافی تھی؟ وہ تجزیاتی صحافت کرتی تھی اور ان دنوں چینل سے سیاسی ایشوز پر پروگرام لے کر آ رہی تھی. میں نے سفیر کی طرف دیکھا. یار وہ تیری گرل فرینڈ تھی نا جو کسی اخبار میں کام کرتی تھی، لیکن جب مونا نے دھمکی دی تو تو نے مجبوراً اسے دوستی ترک کر دی تھی. سفیر نے دانت نکالے. کیا یاد دلا دیا یار، اس وقت آتش جوان تھا، اب نہ آتش اور نہ جوان ہے. میں نے تائید کی تو سفیر نے مجھے گھورا لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا. اب اگر میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ بہت برا سلوک کرے گی. تو نے کون سا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا؟ مونا سے پہلے اسے 2 سال تک لارے دیتا رہا تھا اور پھر اچانک ٹاٹا کہہ دیا تھا. لیکن میرے یار وہ مرد ہی کیا جو ایک عورت کو جو پہلے بھی رام تھی دوبارہ رام نہ کر سکے. اچھا کوشش کروں گا، پر کام کیا ہے؟ اس سے یہ معلوم کر کے یہ راہیلہ والی سٹوری کیا ہے. مرشد کے خلاف کوئی نقطہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے ہمارے ہاتھ کو ایسی چیز آ جائے جس سے مرشد پر دباؤ ڈالا جا سکے. ٹھیک ہے، صبح کچھ سابقہ یاروں سے رابطہ کر کے اس کا نمبر لینے کی کوشش کرتا ہوں.
سفیر نے جمائی لیا اور اٹھ گیا. مجھے تو نیند آ رہی ہے. سفیر کے جانے کے بعد ایاز بولا, شہباز صاحب, مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں مرشد کے آدمیوں میں خاص مقام رکھتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں. ان کے کچھ قصبل نکل گئے ہیں لیکن ابھی بہت سارے بل باقی ہیں. وہ بھی نکالنے کی کوشش کرو. اس معاملے میں تم لوگوں کو فری ہینڈ ہے. یہ لوگ پیشہ ور قاتلوں سے بھی بدتر ہیں, کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. میں نے بیتو کی طرف دیکھا. او یار, کوئی چائے پانی ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا جناب, آپ بولو, چائے پیو گے یا کافی؟ ایاز بھائی دونوں بہت اچھا بناتا ہے, لیکن مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی چائے چاہیے. سنا تم بھی اچھی بنانے لگے ہو, اور اگر نہیں بناتے ہو تو پریکٹس ہو جائے گی, اور جب شادی کرو گے تو کام آئے گی. شادی کے نام پر وہ جھیپ گیا. پھر وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد چائے بنا کر لے آیا. میں نے ایاز سے کہا, چائے تو اس نے اچھی بنا لی ہے, اب اس کی شادی بھی کروا دینی چاہیے, لیکن اس کی ہونے والی دلہن کہاں ہے؟ بیتو ہم سب میں چھوٹا تھا, اس لیے اس بیچاری کی شامت آئی رہتی تھی. پہلے اسے وسیم تنگ کرتا تھا اور اب ایاز بھی شامل ہو گیا تھا, لیکن یہ پیار محبت والی چھیڑ چھاڑ تھی, اس کی دل آزاری کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہیں بھی ہو, لے آئیں گے اسے اٹھا کر. ایاز نے سینے پہ ہاتھ مارا. وہ کامی سے واقف تھا اس لیے شرارت سے مسکرا دیا, چاہے اس کے لیے چینی کیوں نہ جانا پڑے. بیتو جلدی سے کھڑا ہو گیا اور کپ سمیٹنے لگا. اچھا شوبی, ہم کو اب نیند آ رہا ہے, کل ملے گا. وہ کپ لے کر چلا گیا. یار, یہ بہت پیارا انسان ہے, مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح محسوس ہوتا ہے. شہباز صاحب, یہ میرے لیے بھی چھوٹے بھائی کی طرح ہے, میں اس کا بڑے بھائی کی طرح خیال رکھوں گا. ویسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, ہم چین کی حکومت کے راز اسے واپس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ہم ریفکیس حاصل کر کے چینی حکومت کے حوالے کر دیں تو کیا ہم ان سے کامی کا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں, لیکن وہ جیتی جاگتی لڑکی ہے, کوئی کھلونا نہیں جسے لے کر ہم بیتو کو دے دیں. وہ چین جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہے, وہاں تعلیم حاصل کری ہے, اور اس نے یقیناً اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا ہوگا. سفر کی بات اور تھی جب وہ بیتو کے قریب آ گئی تھی, لیکن اب ممکن ہے اس کے خیالات بدل گئے ہوں. تم سمجھدار آدمی ہو. کم عمری کی محبت کسی پرشور پہاڑی برساتی نالے کی طرح ہوتی ہے. بارش ہوتے یوں زور و شور سے بہتا ہے کہ اپنے زور میں سب کچھ بہا کر لے جائے گا, لیکن جب پانی اترتا ہے تو یوں خشک ہو جاتا ہے جیسے کبھی بہا ہی نہیں تھا. میں نہیں جانتا کہ بیتو کے لیے مستقبل میں کیا ہے. ہاں, ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بیتو 17 کا بھی نہیں ہے, ابھی اس کی تعلیم حاصل کرنے اور اپنا کریئر بنانے کی عمر ہے, لیکن یہ ہمارے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, اور جب بھی ایسا ہوا سب سے پہلے بیتو کو پڑھانا ہوگا تاکہ وہ مستقبل میں کسی بھی طرح ہم لوگوں سے پیچھے نہ رہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا ہے. اس کی انگریزی خاصی حد تک بہتر ہے. اب میں اسے اردو اور ریاضی بھی پڑھا رہا ہوں. وہ ذہین ہے, کوئی چیز بتاؤ تو جلدی سیکھ جاتا ہے. مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. اچھا, میں نے تو کبھی تم دونوں کو کتاب کاپی لیے نہیں دیکھا. کتاب نہیں ہے جناب, ابھی تو صرف سادہ کاغذ اور پین کی مدد سے پڑھائی جاری ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ساتھی ایسے حالات میں بھی مثبت سرگرمیوں میں مصروف تھے. باتوں کے دوران ایاز کو خیال آیا, میں بتانا بھول گیا, جب آپ نہیں تھے تو شہلا نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا. کیا؟ اس نے مجھے ٹھیک سے نہیں بتایا, لیکن وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھ لوں گا. رات خاصی ہو گئی تھی. بیتو کی طرح ایاز بھی سونے چلا گیا. میں نے وسیم سے رابطہ کیا, وہ عبداللہ کے آدمیوں کے ساتھ تھا. شہباز صاحب, میں نے ان کو طریقہ سکھا دے کہ کس طرح سے نگرانی کرنی ہے اور باہر جانے والوں کا کس طرح تعاقب کرنا ہے. یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. ہمیں ایک سینٹرل کمانڈ کی ضرورت ہے جہاں سے ہونے والی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکے اور فوری ہدایت دی جا سکے. میں نے عبداللہ سے بات کی ہے, کل ہم اس سلسلے میں کام کریں گے. اچھی بات ہے, لیکن کوشش کرنا کہ سینٹرل کمانڈ ہمارے عام ٹھکانوں سے ہٹ کرو. جی, میں نے بھی یہی سوچا ہے. بلکہ کوئی ایسا بندوبست کرو کہ ہمیں کہیں جانا ہو تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. میں نے کہا, اور پھر ایک خیال الہام کی طرح ذہن میں نازل ہوا. وسیم, ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک بڑے سائز کی وین یا درمیانے سائز کی بس لے کر اس میں اپنا کمانڈ سینٹر بنا لو؟ زبردست آئیڈیا ہے. اس طرح مسلسل حرکت میں رہ سکتے ہیں, اور اگر دشمن ہمارا ٹھکانہ تلاش بھی کر لے تو ہم وہاں سے فوراً روانہ ہو سکتے ہیں. میں اس پر کام کرتا ہوں. وسیم سے بات کر کے میں نے ندیم کا نمبر ملایا. وہ سونے جا رہا تھا. او بھائی, کبھی تو بخش دیا کرو. اب تو کیا چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے آپ کر دے؟ بکواس کرنے کے بجائے سیدھی طرح یہ بتا کہ میں نے جو کام دیا تھا وہ ہوا یا نہیں. وہ کر دیا یار, 2 منٹ پہلے رپورٹ ملی ہے. اس ہیڈ ماسٹر کی تدفین آج شام کو ہوئی ہے. اہل محلہ اور اس کے اسکول کے ماتحتوں نے تدفین کا کام کیا ہے. اس کا کوئی رشتہ دار بھی آ گیا تھا اور اس کے مکان پر اب وہی ہے. یہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, لیکن بیٹی ہے, لیکن وہ پراسرار طور پر غائب ہے. اور بھائی, ایسے مواقعوں پر رشتہ دار پیدا ہو ہی جاتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ماسٹر کا مکان اچھا خاصا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کی پینشن اور گریجویٹی بھی تو ہوگی. لیکن بائی دا وے, اس سارے معاملے سے تجھے کیا دلچسپی ہے؟ میں نے ندیم کو مناسب الفاظ میں گزشتہ رات پیش آنے والا واقعہ کہہ سنایا. ندیم, اس معاملے کو دیکھ,
اور اگر وہ شخص کوئی فراڈیا ہے یا نہیں بھی ہے تب بھی مکان اس سے خالی کرا اور اسے اپنی تحویل میں لے لے۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ بھائی تیرے کیسز کے لیے تو سارے پاکستان کے وکیل بھی ناکافی ہیں، تو فی گھنٹے کے حساب سے کیس پیدا کر رہا ہے۔ اب کیا کروں میں، شامت اعمال ہے، جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی کیس ہو جاتا ہے۔ یار ایسا کر، سویرے سے شادی کر لے اور اسے لے کر دنیا کے کسی ایسے نکڑے نکل جا جہاں مرشد نہ اس جیسی کو حرام زاد ہو، اور صرف اپنے بچوں والا کیس کر۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا نا تو میرے بیوی بچے۔ وہ شور مچاتا رہ گیا اور میں نے لائن کاٹ دی۔ پھر میں نے عبداللہ والی کوٹھی کا نمبر ملایا، وہاں منیر نے کال ریسیو کی۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے یار۔ یہ خواتین سو گئی ہیں یا جاگ رہی ہیں؟ جاگ رہی ہیں، سب لانچ میں ہیں۔ میں نے مونا سے بات کرنے کو کہا تو منیر کارڈلیس وہیں لانچ پہ لے گیا۔ کس کی کال ہے؟ شہباز صاحب کی۔ شوبی کیسے ہو تم؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ گفتگو کے دوران سانس وغیرہ بھی لیتی ہو یا ایک ہی سانس میں بولے چلی جاتی ہو؟ یہ تو ہم عورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ یہ جو نئی خاتون آئی ہے یہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے اور بہت اچھی ہے، اب زیادہ مزہ آئے گا۔ مزے تو بعد میں لینا، فی الحال تم دونوں کو اسے دلاسا وغیرہ دینا ہوگا۔ کل رات اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج شام کو اس کی تدفین ہو چکی ہے، اسے نہیں معلوم ہے۔ او اچھا، لو شاہین سے بات کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہین۔ تمہارے والد کی تدفین کر دی گئی ہے۔ تدفین اہل محلہ اور اسکول کے ساتھیوں نے مل کر کی ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی آ گیا ہے اور اب مکان پر وہی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ کوئی دھوکے باز ہوگا۔ یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کسی اکیلے آدمی کے مرنے پر اس کی جائیداد اور دوسری چیزوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اپنے وکیل کے سپرد یہ معاملہ کر دیا ہے، وہ اس سے مکان خالی کرا دے گا۔ اس لیے تم اس بارے میں فکر مت کرو۔ شہباز صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں، پتہ نہیں خدا نے کس نیکی کے صلے میں آپ تک پہنچا دیا۔ ابھی مونا اور سعدیہ سے بات ہوئی تو مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، ان کی باتوں کا اعتبار مت کرنا۔ میں نے کہا اور کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد سعدیہ سے بات کی۔ وہ خوش تھی۔ فون بند کر کے میں نے آرام کرنے کا سوچا۔ میں بیڈ روم کی طرف آیا ہی تھا کہ مجھے شہلا کا خیال آیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کو کہا تھا اور یقیناً اس وقت تک وہ سو گئی ہوگی۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جھجکا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کس طرح سوتی ہے۔ میرا اندازہ درست تھا، اس کے کپڑے بستر کے آس پاس قالین پر بکھرے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی یا یہ سب اس کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا؟ شکر ہے کہ وہ کمبل میں روپوش تھی، کیونکہ اس کمرے میں آتش دان میں لکڑیاں نہیں تھی، اس لیے اسے بغیر آتش دان کے گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ شیلا، میں نے اسے آواز دی۔ تیسری آواز پر اس نے کمبل سے چہرہ برآمد کیا۔ تم اس وقت یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ کیا کوئی خیال آ گیا؟ بکواس بند کرو، مجھے پتا چلا تھا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اسی لیے تم سے ملنا چاہتی تھی۔ تم نے تو کل تک کی مہلت مانگی تھی، لیکن تمہارا اطمینان سے سونا بتا رہا ہے کہ تم نے سچ مچ کو فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مجھے اس فیصلے سے آگاہ کر دو تاکہ میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی اور میں نے جو پلان بنایا تھا وہ میں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہو گئی ہوں، صرف تمہاری زبان پر بھروسہ کر کے۔ پلان کیا ہے؟ وہ میں تمہیں زبانی نہیں بتا سکتی، میں نے سب لکھ کر تصویروں کی مدد سے واضح کر کے ایک جگہ رکھا ہے، لیکن یقین کرو اس پر عمل کرنا اتنا آسان ہوگا کہ جب تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ کہاں ہے وہ پلان؟ ایک محفوظ جگہ پر، وہاں سے اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسے لینے کے لیے مجھے ہی جانا ہوگا۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے صرف تم ہی کچھ حاصل کر سکتی ہو؟ ہے میرا خفیہ ٹھکانہ، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کاغذات اور دوسری چیزیں وہیں رکھی ہیں۔ میں نے اندر داخل ہونے اور حفاظت کا ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ صرف میں ہی اندر جا سکتی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بات سن کر میں تمہیں جانے دوں گا؟ آئی نو تم مجھ پر کسی صورت بھی اعتماد نہیں کرو گے، لیکن میں پھر بھی تم پر اعتماد کری ہوں۔ تم اس کے لیے مجبور ہو۔ شہباز ملک، مجھے اتنا بھی مجبور مت سمجھو۔ بہت سارے مواقع ایسے آئے تھے جب میں فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن میں نے اٹھایا نہیں۔ خاص طور سے جب مکان پر حملہ ہوا تھا تو میں وہاں سے فرار ہو سکتی تھی۔ اس صورت میں تمہارا یہ خوبصورت جسم مردہ خانے میں پڑا ہوتا، وہاں ہر طرف موت تھی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ تو تقدیر کی بات ہے، لیکن میں کوشش ضرور کرتی، مگر میں نے تم سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس صورت میں تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے دھوکہ دیا تو خود بھگتو گی۔ سو جاؤ اور دیکھو کل کا دن تمہارے لیے کیا لے کر آتا ہے۔ گڈ نائٹ۔ وہ دوبارہ کمبل میں روپوش ہو گئی۔ میں کمرے میں آیا تو دونوں بیڈ ایاز اور بیتو کے قبضے میں تھے۔ مجبوراً میں نیچے اس بیڈ روم میں آیا جہاں کل رات شاہین رکی تھی۔ اس نے بیڈ اور کمرے کی صفائی کر دی تھی، ورنہ اوپر والے بیڈ روم مٹی زدہ ہو رہے تھے۔ یہاں کمبل بھی تھا۔ میں جوتے اور جیکٹ اتار کر لیٹ گیا۔
اس بار نیند کی دیوی فوراً ہی مہربان ہو گئی تھی. آنکھ کھلی تو کھڑکی سے تیز دھوپ اندر آ رہی تھی. یہ کمرہ مشرق میں سورج نکلنے کے رخ پر تھا. کچھ کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی. کچھ دیر میں ان سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اٹھ گیا. منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو بیتو کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا. وہ ڈبل روٹی سیک رہا تھا اور ایک برتن میں انڈے ابل رہے تھے. ایاز جاگ گیا تھا اور اپنی جیپ کی سیوا میں لگا ہوا تھا. مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس بس یہی ایک گاڑی تھی. مجھے ایک اور گاڑی درکار تھی. عبداللہ والی کوٹھی میں 2 عدد گاڑیاں موجود تھی. میں نے اسے کال کی. یار کوئی چھوٹی گاڑی بھیج دو، کوئی کار ہو تو بہتر ہے، لیکن ریس میں ٹھیک ہو. ابھی بھیجتا ہوں. اگر کہیں تو بائک بھی بھیج دو، اس سے ایک آدمی کو آنے جانے میں آسانی رہتی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. بات کر کے میں کچن میں میز پر آیا جہاں بیتو ناشتہ لگا رہا تھا. سفیر سو رہا تھا. میں نے ناشتہ شروع کر دیا اور بیتو سے کہا شالا کو بھی دے آؤ. وہ ایک پلیٹ میں چند ٹوسٹ اور ایک ابلا ہوا انڈا رکھ کے لے گیا. کافی کا پانی چولہے پر ابل رہا تھا. جب تک میں نے ناشتہ کیا کافی تیار ہو گئی تھی. اپنا اور شہلا کا کافی کا مگ لے کر میں اس کے کمرے میں آیا. وہ سکون سے ناشتہ کر رہی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ میں کاغذات حاصل کر کے اسے رہا کر دوں گا، لیکن میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی. میرا اس وقت تک اسے رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تک بریف کیس میرے ہاتھ میں نہ آ جاتا. میرے خیال میں وہ نہایت خطرناک عورت تھی، اور اگر میں نے بریف کیس حاصل کیے بغیر اسے آزاد کر دیا تو اس کا امکان تھا کہ وہ کوئی چکر چلا دے. اس کا مبینہ پلان دھوکا بھی ہو سکتا تھا. وہ جلدی جلدی کافی ختم کر رہی تھی اور اس کے انداز میں پہلے والا سکون نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بےتابی سے پوچھا ہمیں کب جانا ہے؟ بس چلتے ہیں کچھ دیر میں. وسیم نے اسے اونی ٹراؤزرز اور سیاہ رنگ کی بند گلے کی جرسی لا دی تھی جو موسم کے لحاظ سے موزوں تھی. مجھے خیال آیا تھا کہ کہیں دشمن پھر کسی کتے کو اس کی ساڑی سنگھا کر ہماری تلاش نہ شروع کروا دے، لیکن یہ اتفاق تھا کہ فتح خان کے آدمی شیلا کو تلاش کرتے اس کالونی تک آ گئے تھے. کتے بہت زیادہ فاصلے سے وہ نہیں سونگ سکتے. جو بہت زیادہ تیز حصے شامہ رکھتے ہیں وہ کسی شخص کی گزرنے والی جگہ سے وہ محسوس کر لیتے ہیں، بشرطے کہ آدمی پیدل ہو. گاڑی میں گزرے گا تو کتے کو راستے میں وہ محسوس نہیں ہوگی. میں نے شیلا سے پوچھا تمہارا خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے؟ اسلام آباد میں ایک جگہ. ویسے یہ کون سی جگہ ہے؟ سردی بتا رہی کہ ہم کسی بلند جگہ پر ہیں. وہ چالاک عورت تھی. اگرچہ ہم رات کو آئے تھے اور اسے جیب میں پیچھے والے حصے میں رکھا تھا، اس لیے امکان کم تھا کہ اس نے مکان یا راستہ دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہم کسی بلند جگہ پر تھے. میں نے تصدیق یا تردید کرنے کے بجائے مبہم انداز میں کہا نہیں، آج کل سردی بہت شدید ہے. اس نے کافی کا مگ خالی کر کے پلیٹ میں رکھ دیا. اوکے، تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں کہ ہم کسی میدانی علاقے میں ہیں. اس نے معنی خیز انداز میں کہا. میں باہر آیا تو سفیر سو رہا تھا. ایاز نے جیپ کی صفائی کر لی تھی اور اس کا عقبی حصہ شہلا کو لے جانے کے لیے موزوں رہے گا. یہاں سے وہ راستے سے کود نہیں سکتی تھی اور بند ہونے کی وجہ سے کسی کو چلا کر متوجہ کرنا بھی آسان نہ تھا. اس کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی خطرہ نہیں مول لوں گا. ہمارے پاس پلاسٹک کی بنی ہوئی جدید ہتھکڑی تھی. طے پایا کہ شیلا کے منہ پر ٹیپ لگا کر اسے پشت سے ہتھکڑی لگانی تھی. ایک بار لگنے کے بعد اسے کاٹ کر اتارا جا سکتا تھا. میں نیچے آیا اور سامان سے ہتھکڑی اور ٹیپ نکال کر شیلا والے کمرے میں آیا. وہ ہتھکڑی دیکھ کر بدک گئی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں کلپ ڈالا اور پھر اسے پشت کی طرف گھما کر دوسرے ہاتھ کو بھی باندھ دیا. کلپ کی ڈولیاں کھینچنے سے وہ پوری طرح کس گئے تھے. شہلا کسی صورت ان کو کھول نہیں سکتی تھی. تم نہایت گھٹیا آدمی ہو. تمہارے نزدیک ہر وہ آدمی گھٹیا ہوتا ہے جو تمہیں خاص نظر سے نہیں دیکھتا. یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے منہ اور پھر آنکھوں پر بھی ٹیپ لگا دی. اس نے معمولی سی مزاحمت کی لیکن مجھے کوئی مشکل نہ ہوئی. سہارا دے کر اسے اوپر لایا گیا. ایاز نے جیپ کا پچھلا حصہ کھول کر رکھا ہوا تھا. اسے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا اور ہم دونوں جیپ میں جا بیٹھے. صابر نے مین گیٹ کھول دیا. وہ بیچارہ ہمارے لیے چوکیدار کا کام کر رہا تھا، حالانکہ وہ تربیت یافتہ محافظ تھا. شہلا عقب میں سکون سے بیٹھی تھی. جیپ کے باہر سے اسے دیکھنا ممکن نہیں تھا. سڑک پر آنے کے بعد میں نے وسیم کو کال کی. رات میں کوئی پروگریس ہوئی؟ نہیں جناب، لیکن میرے آدمی اس عورت کو اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں جو رات یہاں آئی تھی. لازمی بات ہے وہ واپس بھی جائے گی. ہم اس کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فاضلی نکلا وہاں سے؟ نہیں، لیکن میں نے یا کسی دوسرے نے اب تک فاضلی کو دیکھا نہیں ہے. وہ کسی قدر طویل قامت ہے، گورے رنگ کا اور کنجی آنکھوں والا. سر پر کسی قدر ہلکے لمبے بھورے بال ہیں اور چلتے وقت کمر کو ہلاتا ہے جیسے خاص جنس کے لوگ چلتے ہیں. بہت ہوشیار اور چوکنا قسم کا شخص ہے. اگر اس کا تعاقب کرنا ہو تو بہت ہوشیار رہ کر کرنا. سمجھ گیا. اپنے آدمیوں کو بھی سمجھا دوں گا. ویسے آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیلا کو لے کر جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اس نے بینک میں ڈکیتی مارنے کا مکمل پلان کہیں رکھا ہوا ہے. آپ بھی ہوشیار رہیے گا. یہ عورت بھی کم نہیں ہے. یقین کریں اتنے اعتماد والی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں. وسیم سے بات کر کے میں نے موبائل میں وہ سم ڈالی جس سے میں نے فتح خان سے بات کی تھی. اس کا نمبر ملا ہے تو اس نے کال ریسیو کر لی. کیا حال چال ہے فتح خان؟ اچھا ہی ہے.
البتہ مرشد کے لیے کل رات اچھا نہیں تھا. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کا ادھر روات میں ایک فیکٹری ہے کیمیکل کا. کل رات کسی نے چوکیدار کو باندھ کر اسے آگ لگا دیا. جب تک فائر بریگیڈ والا آتا پورا فیکٹری جل چکا تھا. کیمیکل آگ بھی تیزی سے پکڑتا ہے. سونا ہے کوئی 2 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. 2 ارب؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. مرشد تو پاگل ہو گیا ہوگا. ہاں، آگ لگانے والوں نے چوکیدار کو باہر ڈالا تھا. وہ بچ گیا تھا، لیکن جب پولیس آیا تو اسے فیکٹری سے چوکیدار کا جلا ہوا ڈھانچہ ملا تھا. مرشد جیسے فرعون سے اسی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے. فتح خان، اس کا ایسا کون سا دشمن ہے؟ تم جانتا تو ہے مرشد خنزیر کا بچہ ہے. ایسا دشمن کا نہ جانے کتنا دشمن ہوگا، پر یہ والا دشمن خطرناک ہے. ابھی تو آغاز ہے. فتح خان، اس کا مطلب ہے تمہیں میری بات کا یقین آ گیا؟ اس کو چھوڑو. شہباز خان دنیا میں میرا سب سے قریبی رشتہ دار تھا. اس کی موت اس کے قاتل کو سستی نہیں پڑے گی. فتح خان، اگرچہ تم میرے دوست نہیں ہو اور شاید اب دشمن بھی نہیں ہو، پھر بھی میں تم سے شہباز خان کی موت کا افسوس کرتا ہوں. تمہارے کو افسوس کرنے کا ضرورت نہیں ہے. افسوس تو مرشد کرے گا. مجھے خیال ہے کہ میں فتح خان سے مرشد کے بارے میں معلومات حاصل کروں، کیونکہ وہ اس کے پاس رہا تھا اور اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا. پھر اس کے بہت سارے ٹھکانے بھی فتح خان کے علم میں تھے، لیکن پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا. بے شک فتح خان دشمن نہیں رہا تھا، لیکن میں اس پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کا امکان تھا کہ ہیروں کی بازیابی کا کیڑا اس کے ذہن سے نہ نکلا ہو اور وہ اب بھی میرے اور میرے ساتھیوں کی فکر میں ہو. میں نے کچھ دیر میں فون بند کر دیا. اس دوران میں ہم اسلام آباد کے پاس پہنچ چکے تھے. ایاز نے ایک جگہ جیپ روکی. یہاں سے ایک راستہ پنڈی اور دوسرے مضافات کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا. اس سے پوچھے کہاں جانا ہے؟ میں نے شہلا کے منہ سے ٹیپ اتارا. اسلام آباد میں کدھر جانا ہے؟ اس نے جی سیکٹر کے ایک مکان کا پتہ بتایا. یہاں جانا ہے، لیکن مکان میں میرے بغیر جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم کسی مشکل میں پڑ سکتے ہو. تم فکر مت کرو. میں نے دوبارہ ٹیپ لگایا اور ہم روانہ ہو گئے. ایاز نے جان بوجھ کر ان پوش علاقوں سے گزرنے سے گریز کیا جہاں پولیس چیکنگ کے لیے موجود ہوتی ہے. وہ ذیلی سڑکوں سے ہوتا ہوا جی سیکٹر کی طرف جانے لگا. اسلام آباد میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جنگل لگائے گئے ہیں تاکہ شہر کی آب و ہوا صاف ستھری رہے اور اس کی دلکشی میں بھی اضافہ ہو. آبادیوں کے درمیان یہ جنگل ایک طرح سے حد فاصل کا بھی کام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے مختلف سیکٹرز کی آبادیاں ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں. مطلوبہ مکان جی سیکٹر میں ایک ایسے ہی جنگل کے پاس نکلا تھا. اتفاق سے اس لائن میں صرف 2 مکان تھے اور یہ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے. شہلا کا بتایا ہوا مکان جنگل سے بالکل ملا ہوا تھا اور سڑک کے پار سے جنگل کا آغاز ہو جاتا تھا. یہ ایک چھوٹا سا کوٹھی نما مکان تھا اور سامنے چھوٹے سے احاطے میں ایک مختصر سا لان اور اس کے ساتھ کار پوش تھا. میں نے نیچے اتر کر مکان کا معائنہ کیا. اس کے گیٹ پر نیم پلیٹ پر پتہ لکھا تھا. یہ وہی مکان تھا، لیکن دیکھنے میں یہ عرصے سے بند اور ویران لگ رہا تھا. میں نے اچک کر فولادی گیٹ سے اندر جھانکا تو پوسٹ میں فرش مٹی سے ہٹا نظر آیا. یعنی اس مکان میں کم سے کم 2 ہفتے سے کسی نے قدم نہیں رکھا تھا. مجھے شک ہوا اگر شہلا نے بینک لاکر تک رسائی کے منصوبے کے کاغذات یہاں رکھے تھے تو اس کا آنا جانا تو ہونا چاہیے تھا. میں واپس جیپ میں آیا اور شہلا کے منہ سے ٹیپ اتار کر بولا، ہم تمہارے بتائے ہوئے مکان کے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ تو دنوں سے بند نظر آ رہا ہے. ہاں، میں آخری بار کوئی 15 دن پہلے یہاں آئی تھی اور پھر منحوس فتح خان نازل ہو گیا تھا. شکر ہے کہ میں نے کاغذات یہاں منتقل کر دیے تھے، ورنہ وہ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کے ہاتھ لگ جاتے. میں نے اس کے الفاظ تولے. اگر وہ جھوٹ بھی بول رہی تھی تو بہت صفائی سے بول رہی تھی. اس کے لہجے میں کہیں بھی پکڑائی نہیں تھی. میں نے گہری سانس لی اور چاقو نکال کر اس کے ہاتھوں کی ہتکڑی کاٹ دی. اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے ٹیپ اتارا. میں پیچھے ہوا، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھ سے رگڑ کھا کر جیپ سے نیچے اتری. کوئی احمقانہ حرکت مت کرنا چلا جس پر پچھتانے کے لیے صرف تمہاری لاش رہ جائے. مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں کاغذات مل جائے تو تم میری جان چھوڑ دو گے؟ اتنی آسانی سے نہیں. جب تک میں لاکر تک نہیں پہنچ جاتا اور بریف کیس میرے ہاتھ نہیں آ جاتا تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا. اس کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ پھٹ پڑی. لیکن تمہاری باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تم کاغذات لے کر مجھے چھوڑ دو گے. یہ تمہاری سمجھ کی غلطی ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. شہباز، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو. چلو ایسے ہی سمجھ لو، لیکن کیا تم اس کی مستحق نہیں ہو؟ تم دشمن ہو میری، اور دشمن سے آدمی خلوص نہیں برتتا. ویسے تم نے سچ مچ مجھے اتنا احمق سمجھا تھا کہ میں کاغذات کا ایک پلندہ لے کر تمہارا شکریہ ادا کروں گا اور تمہیں جانے دوں گا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے ہٹ دھرمی سے کہا، میں تمہیں اندر نہیں لے کر جاؤں گی. اگر تم نہ بھی لے کر جاؤ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ جائیں گے. تمہارے لیے بہتر یہی کہ ہم سے تعاون کرو. ٹھیک ہے، لیکن مین گیٹ کی چابی میرے پاس نہیں ہے. ہمیں گیٹ پھلانگ کر اندر جانا ہوگا. اس نے سوچا اور پھر گہری سانس لے کر کہا، مزید اندر جانے کے لیے بھی تو چابیاں درکار ہوں گی. نہیں، اندر کے دروازوں پر فنگر پرنٹ لاک ہے. جب میں اپنے فنگر پرنٹ دوں گی تو لاک کھل جائے گا. واہ بھائی، تم نے تو بڑا جدید سسٹم لگایا ہے. کرنا پڑتا ہے.
میں گیٹ خود سے نہیں پھلانگ سکتی، تم لوگوں کو مدد کرنا ہوگی۔ تم فکر مت کرو، تمہارا پھول سا بوجھ اٹھانے کے لیے ہم جو ہیں۔ اس نے مجھے گھورا لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس دوران میں ایاز نے جیپ اس طرح کھڑی کی کہ گیٹ کا بڑا حصہ اس کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور کوئی دور سے دیکھتا تو ہم اسے گیٹ پھلانگتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں نے آس پاس دیکھا اور جب مجھے کوئی فرد نظر نہ آیا تو میں گیٹ پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ میں نے ایاز کو باہر ٹھہرنے کو کہا۔ اس نے سہارا دے کر شہلا کو اوپر چڑھایا۔ وہ بری طرح ڈر رہی تھی اور یوں ڈگمگا رہی تھی جیسے ابھی نیچے گر جائے گی۔ ایاز نے چڑھا تو دیا تھا لیکن اترنا اسے خود تھا اور اس سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ وہ گیٹ کے اوپر بیٹھی ڈگمگا رہی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز مجھے نیچے اتار دو، میں گر جاؤں گی۔ 7 فٹ کی بلندی سے گر کر تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چھلانگ لگا دو پلیز۔ وہ روحانسی ہو گئی، وہ بری طرح خوفزدہ لگ رہی تھی۔ مجھے ترس آنے لگا اور میں بھول گیا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ خوف اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر تھامی اور اسے نیچے کھینچا تو وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ مجھ پر تقریباً آن گری، اور جب تک میں سنبھلتا اس نے ہاتھ مار کر میری جیکٹ کی جیب سے پستول نکال لیا اور پھرتی سے پیچھے ہٹ کر مجھ پر تان لیا۔ بس شہباز ملک، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ پستول کی نال میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور شہلا کی انگلی کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔